بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 404 کا لیسن نمبر 9 کریں گے۔ مزید نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہم لوگ آج پڑھیں گے۔ آج ہم لوگ دو طرح کی ڈس آرڈرز کے بارے میں پڑھیں گے، ایک اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر ہے اور ایک جو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ جو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے کیا کیا کرائٹیریاز ہوتے ہیں، کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم لوگ آج کے اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ دوسرے سبجیکٹ کے لیکچرز کے لیے بھی آپ ہم سے ہمارے ہی چینل کو آپ لوگ پریفر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں تمام پلے لسٹ کے لنکس بھی موجود ہیں، آپ لوگ وہاں سے جو آپ لوگوں کو لیکچرز چاہیے آپ لوگ وہاں سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ کچھ سبجیکٹس کی سیریز کمپلیٹ ہیں، کچھ کی سیریز چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی اس مڈ ٹرم آنے سے پہلے ہی ہم لوگ اس کا کورس بھی کمپلیٹ کریں گے اور مڈ ٹرم سے ریلیٹڈ بھی ایک ایکسٹینڈیبل سی ایک ویڈیو میں آپ کو پرووائڈ ضرور کروں گی انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعا میں آپ نے یاد بھی لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی طرف۔ سب سے پہلے آج ہم لوگ ریڈ آؤٹ کریں گے اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر کے بارے میں۔ اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر کو ہم لوگ صرف لرننگ ڈس آرڈر یا لرننگ ڈس ایبلٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہوتی ہے جو کہ اسکول ایج کے دوران ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب انسان ایڈلٹ ہوڈ تک پہنچ جاتا ہے، نوجوانی تک پہنچ جاتا ہے، تب تک بھی پتہ نہیں چلتا کہ انسان کے اندر یہ ڈس آرڈر ہے۔ اس ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ایبلٹی کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے کہ وہ انفارمیشن کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ہی انفارمیشن کو ٹھیک طریقے سے پروسیس کر سکتا ہے، نہ ہی ایفیشینٹلی اور نہ ہی ایکوریٹلی، ٹھیک ہے۔ لرننگ ڈس ایبلٹیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 3 ایریاز میں جو ہے نا انسان کو پرابلمز ہوتی ہیں۔ ریڈنگ میں پرابلم ہوتی ہے، رائٹنگ میں پرابلم ہوتی ہے، یا جو ہے نا اس میں میتھ میں جو ہے نا وہ پرابلم ہوتی ہے، اور یہ ایک بنیاد ہوتی ہے۔ یہی 3 چیزیں بنیاد ہوتی ہیں نا کسی بھی انسان کی۔ اگر آپ لوگ ایکڈیمکلی بات کریں، اس کی لرننگ سے ریلیٹڈ بات کریں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بات کریں، ریڈنگ، رائٹنگ اور میتھ، یہ 3 چیزیں ہی تو فاؤنڈیشن ہوتی ہیں۔ تو انسان کو ان تینوں ایریاز میں ہی پرابلمز ہوتی ہیں۔ یہ جو ڈس ایبلٹی ہوتی ہے یہ کنٹینیو رہتی ہے، اور دوسری جو اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈرز ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی جو ہے نا وہ پیئرمنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کی بات کریں تو اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے، ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایکڈیمک سکلز کو سیکھنا اور ان کو یوز کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ڈیفیکلٹ تو لگتا ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اس کو ایکڈیمک سکلز کو سیکھنے میں یا یوز کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے؟ تو وہ جو ہوتی ہے نا وہ 3 یہ جو فالوئنگ یہاں پہ جو کچھ پوائنٹس بتائے ہوئے نا، اگر ان میں سے یہ جو سارے پوائنٹس ہیں یہ 6 ماہ تک اگر انسان کے اندر رہیں اور انٹرونشنز کے باوجود بھی علاج کے باوجود بھی ختم نہ ہو رہے ہوں، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈرز ہیں انسان کے اندر۔ پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ورڈز کو ریڈ کرنا وہ بہت سلولی ریڈ کرتا ہے، ایفرٹ لگا کے ریڈ کرتا ہے اور ان ایکوریٹ ریڈ کرے گا، ورڈ کو ٹھیک ادا نہیں کرے گا۔ جو سنگل ورڈز ہوتے ہیں ان کو اونچی آواز میں اگر پڑھے گا تو وہ انکریکٹلی پڑھے گا، سلولی پڑھے گا، جھجک کے پڑھے گا، گیسز ورڈز کو زیادہ یوز کرتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل اب یہ ڈیفیکلٹی ہے تو DIF ڈف ایسے پڑھے گا، FIC ڈفک، آگے ULTYLT ڈیفیکلٹی، ایسے کر کے مطلب گیسز ورڈز لگا کے وہ پڑھے گا۔ اور ورڈز کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا ورڈز کو ادا کرنا، اس میں بھی اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ جو کچھ اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے نا اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنا اس کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی ٹیکسٹ کو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ٹیکسٹ تو پڑھ لے گا، لیکن اس کے اندر جو سیکوینس ہیں لفظوں کے میننگز کے اندر جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں، جو اندر جو مین تھیم ہے وہ اس کو نہیں پتا چلے گا کہ میں نے پڑھا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو اسپیلنگس میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ واول ورڈز اور جو کانسوننٹ ورڈز ہوتے ہیں نا، یا تو وہ زیادہ ایڈ کر دے گا یا ان کو چینج کر دے گا، یا جو ہے نا ایک ورڈ نکال کے کوئی دوسرا واول یا کانسوننٹ ورڈ ڈال دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسپیلنگ میں اس کو ڈیفیکلٹی ہوگی، اسپیلنگ وہ غلط لکھے گا، پڑھے گا۔ اس کے بعد جو ریٹن ایکسپریشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو ڈیفیکلٹی ہوگی، یعنی کہ مختلف قسم کی گرامیٹیکل اور پنکچویشن ایررز کرے گا، سینٹینس کے اندر گرامر نہیں ٹھیک ہوگی، پنکچویشن مارکس اس کے نہیں ٹھیک ہوں گے، اور پیراگراف کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے جو ہم نے بنانی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ جو ریٹن ایکسپریشن ہوتی ہیں جو بھی مطلب کوئی بھی آئیڈیا دینے کے لیے کچھ بھی وہ لکھے گا نا تو اس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اس کو نمبر سینس میں، نمبر فیکٹس میں اور کیلکولیشنز میں، چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا، نمبرز کی فیکٹس کو، نمبرز کی سینس کو جو ہے نا وہ ریکگنائز کرنا، وہ اس کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ نمبرز کو انڈرسٹینڈ کرنا، نمبرز کا میگنیٹیوڈ کیا ہے، یہ فلاں چیز کتنی ہوتی ہے، نمبرز کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، اور یہ اس کو بہت زیادہ مشکل لگے گا۔ اور وہ کیا کرے گا کہ وہ فنگرز پہ چیزوں کو ایڈ کرے گا، ایون کہ کچھ سنگل ڈیجٹ نمبرز بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کو فنگرز پہ جو ہے وہ اس کو کرے گا، ایڈ کرے گا، رادر دین کہ وہ میتھ فیکٹس یوز کر کے تو ان چیزوں کو وہ کیلکولیٹ کرے۔ اور ارتھمیٹک جتنی بھی کمپیوٹیشنز ہوتی ہیں، کیلکولیشنز ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں جا کے پھنس جائے گا، اور پروسیجرز مختلف قسم کے، ایک پروسیجر پہلے یوز کرے گا، اس میں اس کو ڈیفیکلٹی لگے گی، کوئی دوسرا پروسیجر اٹھا کے وہ یوز کرنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے میتھمیٹیکل ریزننگ میں، میتھمیٹکس کے اندر جو لاجک ہوتی ہے، جو ریزنز ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ میتھمیٹیکل جو کنسیپٹس ہوتے ہیں، جو فیکٹس ہوتے ہیں، جو پروسیجرز ہوتے ہیں، ان کو اپلائی کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کوانٹیٹیو پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی کوانٹیٹیو پرابلم سالو کرنی ہے، وہاں پہ میتھمیٹکس کو اپلائی کرنے میں اس کو ہمیشہ ڈیفیکلٹی ہی پیش آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری اس کے اندر ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جو اکیڈیمک سکلز سے ریلیٹڈ اور یوز کرنے اور لرن کرنے میں اس کو یہ والی جو ہے نا یہ ساری پرابلمس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ دوسری ایک اور بات، ہم نے اکیڈیمک سکلز کے بارے میں تو ہم لوگ بات کر لی نا، اب دوسرا یہ کہ افیکٹ کیا ہوگا کہ جب اکیڈیمک سکلز اتنے زیادہ افیکٹ ہو جائیں گے کہ اس ایج کے جتنے بندے جتنا ایکسپیکٹڈ جتنی ان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ایسے بندے کے اندر نہیں ہوں گی، تو کیا ہوگا کہ اکیڈیمک اور آکوپیشنل اس کی آگے پیشہ ورانہ زندگی میں بھی اس کی انٹرفیئرنس ہوگی، یہ چیز اس کو خراب کرے گی، ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ بھی یہ چیز انٹرفیئر کرے گی۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اچیومنٹ میجرز ہوتی ہیں، اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے تھرو ہم لوگ کنفرم بھی کر سکتے ہیں، کلینکل اسیسمنٹ کے تھرو یہ چیز کنفرم بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی انڈیویجول جس کی ایج 17 سال یا 17 سال سے زیادہ ہوتی ہے، تو ڈاکومنٹڈ ہسٹری جو ہوتی ہے نا کہ لرننگ میں سیکھنے میں اس کو جتنی بھی ڈیفیکلٹیز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، اگر اس کے پوری ایک ہسٹری ڈاکومنٹ کی فارم میں ہو تو وہ پھر ہم لوگ بعد میں اسٹینڈرڈائزڈ یعنی کہ معیاری قسم کی اسیسمنٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں اس کی اسکول ایج کے جو سال ہوتے ہیں اس وقت شروع ہوتی ہیں، لیکن تب پتہ نہیں چلتا کہ اس انسان کے اندر یہ ڈیفیکلٹیز ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب آگے پوری ایک پریکٹیکل لائف میں جا کے ان ساری ڈیمانڈس کی، ان ساری سکلز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا آگے، ٹھیک ہے۔ جیسے ٹائم ٹیسٹ ہوتے ہیں، یا لینتھی رپورٹس لکھنی پڑ جائیں، یا ڈیڈ لائنس لکھنی پڑ جائیں، یا ہیوی قسم کے اکیڈیمک لوڈس وغیرہ آگے زندگی میں آئیں، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ساتھ یہ والی پرابلم ہے۔ اس کے بعد جو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو نا کسی کوئی بھی انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹی ہوگی تو آپ لوگ اس کو نام نہیں دے سکتے کہ اس کے اندر لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر کوئی انسان کو یہ ہے کہ دیکھنے میں یا سننے میں وہ چیز کو ان کریکٹ اس کو جو ہے وہ چیز سنائی دیتی ہے، دکھائی دیتی ہے، تو آپ لوگ اس کو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں۔ یا دوسرے جتنے بھی مینٹل اور نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، آپ لوگ اس کو بھی کمپیئر نہیں کر سکتے لرننگ ڈیفیکلٹیز کے ساتھ۔ مختلف قسم کی جو سائیکو سوشل ایڈورسٹیز ہوتی ہیں، مطلب سائیکالوجی سے ریلیٹڈ اور سوشل جو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اکیڈیمکلی انسٹرکشنز میں، اکیڈیمک میں یعنی کہ اسکول میں جب اس کو انسٹرکشنز دیتی ہے ٹیچر وغیرہ، تو اس وقت ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے پروفیشنل لینگویج نہیں وہ یوز کر پاتا، یا ایجوکیشنل انسٹرکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک طرح سے نہیں دے سکتا، تو آپ لوگ ان ساری چیزوں کو کمپیئر نہیں کریں گے کہ انسان کے اندر کوئی لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں یہاں پہ یہ بتایا ہوگا کہ آپ ایسی کوئی چیزیں ہوں گی تو جسٹ ان چیزوں کی بیس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کے اندر لرننگ ڈیفیکلٹیز ہے جب تک اوپر جو بتائے گئے سارے سمپٹمز اس کے اندر نہ پائے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو 4 ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں، اسی کو یوز کیا جاتا ہے کلینکل سینتھسس کے تھرو انسان جو بھی انڈیویجول ہوتا ہے اس کی ہسٹری کو بنانے کے لیے، اس کی اسکول کی رپورٹس بنانے کے لیے، اور جتنی بھی اس کے سائیکو ایجوکیشنل اسسمنٹس ہوتی ہیں وہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو اسپیسیفک لرننگ ڈس ایبلٹیز ہوتی ہیں، اس کا جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کچھ اسپیسیفائرز ہوتے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اسپیسیفائرز اس میں یہی ہے کہ ریڈنگ ڈس ایبلٹی ہوتی ہے، رائٹنگ ڈس ایبلٹی ہوتی ہے، اور میتھمیٹیکل ریلیٹڈ جو ہے نا اس کو وہ ڈیفیکلٹی ہوگی۔ سب سے پہلا جو اسپیسیفائر ہے ریڈنگ ڈس ایبلٹی کا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ریڈنگ میں جو ہے نا وہ مشکلات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔
यानी कि वर्ड रीडिंग एक्यूरेसी उसके अंदर नहीं होगी, ठीक तरीके से वो एक्यूरेटली रीड नहीं करेगा। रीडिंग रेट और फ्लुएंसी यानी कि एक फ्लो में जो है वो रीड करना, रीडिंग का रेट जितना एक नेचुरली जितना एक कॉमन होता है वो उसके अंदर नहीं होगा। रीडिंग कंप्रीहेंशन में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि लफ्ज़ों को कैसे अदा करना है, इस चीज़ में भी प्रॉब्लम होगी। एक और जो क्राइटेरिया होता है डिसलेक्सिया, ये एक अल्टरनेटिव टर्म है। ये डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि आप लोग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को करेक्टराइज करते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर वर्ड्स को रिकग्नाइज करने में या फ्लुएंट या एक्यूरेटली वर्ड्स को अदा करने में प्रॉब्लम होती है, या वो पुअर डिकोडिंग करता है, लफ्ज़ों को गलत पढ़ता है, या पुअर स्पेलिंग एबिलिटीज़ होती हैं उसके अंदर, तो ये जो एक पैटर्न होता है ना उसको आप लोग कहते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, अगर आप लोग डिसलेक्सिया को यूज करते हैं, अच्छा इसमें एक ये है, ये डिफरेंस होता है कि जो रीडिंग डिसेबिलिटी होती है ना उसमें तो ये होता है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन भी इसमें ये तीसरा फैक्टर वो भी होता है, लेकिन जो डिसलेक्सिया होता है ना, डिसलेक्सिया में जस्ट आप लोग रीडिंग एक्यूरेसी को और फ्लुएंसी रेट को आप लोग रिकग्नाइज करते हैं और स्पेलिंग की एबिलिटीज को आप लोग रिकग्नाइज करते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन को इसमें जो है ना वो नहीं डाला जाता। तो अगर आप लोग डिसलेक्सिया को यूज कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर डिफिकल्टीज के पैटर्न को स्पेसिफाई करने के लिए, तो फिर आप लोगों के लिए जरूरी है कि जो एडिशनल डिफिकल्टीज होती हैं वो आप लोगों को इसमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, यानी कि जो दूसरी डिफिकल्टीज होती हैं जो कि डिसलेक्सिया में नहीं होती, फिर आपने साथ में वो इनकॉर्पोरेट करनी होती है। जैसे डिफिकल्टी होती है रीडिंग कंप्रीहेंशन में और मैथ रीजनिंग में। ठीक है, अब डिसलेक्सिया में मैथ रीजनिंग और रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होती, तो आप अगर डिसलेक्सिया को यूज कर रहे हैं तो आपको साथ में रीडिंग कंप्रीहेंशन और मैथ रीजनिंग को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो राइटिंग डिसेबिलिटी होती है, इसमें क्या होता है कि इंसान को स्पेलिंग की एक्यूरेसी के साथ प्रॉब्लम होती है, ग्रामर और पंक्चुएशन के साथ एक्यूरेसी के साथ प्रॉब्लम होती है कि ठीक तरीके से वो एक्यूरेट नहीं लिखेगा, और रिटर्न एक्सप्रेशन जो होते हैं यानी कि जब कोई भी चीज़ वो लिखेगा तो ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, उसकी लिखी हुई चीज़ में क्लैरिटी नहीं होगी। तीसरे जो एक स्पेसिफायर होता है वो होता है मैथमेटिकल डिसएबिलिटी का। इसमें क्या होता है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंसान को प्रॉब्लम्स होते हैं, नंबर की सेंस होना, उसके बाद अरिथमेटिक फैक्ट्स जो होते हैं उनको याद रखना, और एक्यूरेट और बिल्कुल जल्दी जल्दी या फ्लुएंट कैलकुलेशंस करना, उसके बाद मैथ रीजनिंग बिल्कुल एक्यूरेट होना, ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल डिसएबिलिटी में आती हैं। जैसे डिसलेक्सिया होता है ना रीडिंग से रिलेटेड, इसी तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक क्राइटेरिया होता है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया एक टर्म होती है, ये होता है कि आप इसमें क्या करते हैं कि एक पैटर्न होता है डिफ़िकल्टीज़ का जिसमें इंसान को प्रॉब्लम्स होती हैं न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, अरिथमेटिक फैक्ट्स को सीखने में, और बिल्कुल फ्लुएंट और एक्यूरेट कैलकुलेशंस करने में उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि डिसकैल्कुलिया में क्या होता है, प्रोसेसिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के साथ प्रॉब्लम होती है, अरिथमेटिक फैक्ट्स की लर्निंग में भी प्रॉब्लम होती है, और फ्लुएंट और एक्यूरेट कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अगर जो डिसकैल्कुलिया को अच्छा यहाँ पे एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि वैसे जो मैथमेटिकल जो हम लोग बात करें डिसेबिलिटी में, उसमें एक्यूरेट मैथ रीजनिंग भी होती है, लेकिन डिसकैल्कुलिया के अंदर मैथ रीजनिंग इन्वॉल्व नहीं होती। अगर आप लोग डिसकैल्कुलिया को यूज़ कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर मैथमेटिक रिलेटेड डिफिकल्टीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, तो आप लोगों के लिए फिर ज़रूरी है कि जो चीज़ें डिसकैल्कुलिया में इन्वॉल्व नहीं है और वो मैथमेटिकल डिसेबिलिटी में इन्वॉल्व होती है, तो वो आपने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करनी है। जैसे मैथ रीजनिंग और वर्ड रीजनिंग एक्यूरेसी ये डिसकैल्कुलिया में नहीं होती, तो आपने डिसकैल्कुलिया के साथ ये दो मैथ रीजनिंग भी और वर्ड रीजनिंग एक्यूरेसी ये भी आप लोगों ने यूज़ करनी होती है। उसके बाद ये तो एक स्पेसिफायर्स हो गए कि ये तीन चीज़ें होती हैं जो इस बेस पे आप लोग जो है ना वो डायग्नोस करते हैं इन स्पेसिफिसिटीज़ की बेस पे। आगे हम लोग बात करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सिविरिटी की बात करते हैं कि ये वाली जो डिजीज़ होती है इसमें सिविरिटी कैसे होती है, या तो माइल्ड होगी ये वाली बीमारी, या मॉडरेट होगी, या फिर सीवियर होगी। माइल्ड कब होती है, कुछ डिफिकल्टीज होती हैं स्किल्स को लर्न करने में, एक या दो। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, एक या दो एकेडमिक डोमेन्स में अगर किसी को स्किल सीखने में डिफिकल्टी हो तो फिर हम लोग उसको माइल्ड की कैटेगरी में डालेंगे।
اور یہ اتنا بس اتنی سی ایک ہوتی ہے انسان کے اندر یہ پرابلم کہ اگر انسان کو جو ہے نا وہ کوئی پرابلم ہے تو اگر اس کو ہم لوگ کوئی اپروپریٹ ٹھیک طریقے سے کوئی ایکوموڈیشن یا سپورٹ سروسز پرووائڈ کر دیں تو پھر انسان بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. اسپیشلی اسکول کے جو سال ہوتے ہیں اس کے دوران اگر اس کو سپورٹ سروسز دی جائیں تو پھر انڈیویجول قابل ہو جاتا ہے کہ وہ فنکشن جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے کر سکتا ہے. دوسری جو کیٹیگری ہوتی ہے سیوریٹی کی وہ ہوتی ہے ماڈریٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. مائلڈ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک یا دو ڈومینس میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, لیکن جہاں پہ ماڈریٹ میں ایک یا زیادہ یعنی کہ دو سے بھی زیادہ اکیڈیمک ڈومینس میں اس کو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان تب تک پروفیشنٹ نہیں ہو سکتا جب تک وقفے کے دوران اس کو بالکل اسپیشل قسم کی ٹیچنگ نہ دی جائے جب وہ اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے. تو کچھ ایکوموڈیشنس اور سپورٹیو سروسز جو ہوتی ہیں وہ ایٹ لیسٹ ہر روز اس کی یا اسکول میں یا ورک پلیس میں یا گھر میں اس کو چاہیے ہوتے ہیں سپورٹیو سروسز. اور اگر وہ سروسز کو ملتی رہیں تو پھر وہ اپنے ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو وہ ایکوریٹلی اور ایفیشینٹلی کمپلیٹ کر لیتا ہے. جو سیویئر کی کیٹیگری ہوتی ہے اس میں لرننگ سکلز کو مختلف قسم کے یعنی کہ کوئی ایک دو یا دو سے زیادہ نہیں مختلف قسم کے ایکڈیمک ڈومینس میں اس کو پھر پرابلم ہوتی ہے. اس میں انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ ان جو بھی سکلز ہوتے ہیں تب تک نہیں سیکھ سکتا جب تک بالکل ایک شدید قسم کی ایک اسپیشل قسم کی ٹیچنگ اس کو اسکول کے سالوں کے دوران نہ دی جائے. ایون دیٹ کہ اگر کسی کے اندر یہ سیویئر سٹیج ہوتی ہے تو وہ جو انسان ہوتا ہے اس کو ورک پلیس پہ ہوم میں اسکول میں کوئی بھی اپروپریٹ ایکوموڈیشنز یا سروسز آپ لوگ پرووائڈ کر بھی دیں تب بھی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ ساری اپنی ایکٹیویٹیز کو ایفیشینٹلی کمپلیٹ کر سکے. یہ سیویئر سٹیج میں ہوتا ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں, یہ تو ساری ہم لوگوں نے لرننگ ڈس آرڈرس کے اوپر ہم لوگوں نے بات کی ہے. اب آگے آ رہے ہیں ہمارے کمیونیکیشن ڈس آرڈرس. کمیونیکیشن ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ڈس آرڈر جو کہ انسان کی اس ایبلٹی کو افیکٹ کرتا ہے کہ جو ایبلٹی چیزوں کو لفظوں کو یا لینگویج کو ڈیٹیکٹ کرنے میں اپلائی کرنے میں یا بولنے میں چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو اسپیچ آپ کو دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں جو آپ لوگ اسپیچ یوز کرتے جو بھی آپ لوگ بولتے ہیں آپ لوگ ٹھیک طریقے سے نہیں بول پاتے تو وہ کمیونیکیشن ڈس آرڈر کے زمرے میں آتی ہے. اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں. لینگویج ڈس آرڈر ہوتی ہے, اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈر ہوتی ہے, سوشل کمیونیکیشن ڈس آرڈر بھی ہوتی ہے, اور چائلڈ ہوڈ آن سیٹ فلوئنسی ڈس آرڈر بھی ہوتی ہے. اس میں اسٹٹرنگ اور اسٹیمرنگ آ جاتی ہے. اس کو ہم لوگ اب آگے جو نا باری باری پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ لینگویج ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں. لینگویج ڈس آرڈر آپ لوگ کریکٹرائز کر سکتے ہیں کہ انسان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے لینگویج کو سیکھنے میں بھی اور یوز کرنے میں بھی. ٹھیک ہے, کمپریہنشن کی وجہ سے بھی اور پروڈکشن یعنی کہ وہ ایک تو یہ کہ وہ پروڈیوس بھی نہیں کر سکتا ٹھیک طریقے سے لینگویج کو اور کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکے گا لینگویج کو. اس میں جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں مختلف طرح سے لینگویج کو یوز کرنے میں اور لینگویج کو سیکھنے میں. ٹھیک ہے, چاہے اسپوکن لینگویج ہو, ریٹن لینگویج ہو, سائن لینگویج ہو, ہر طرح کی جو لینگویج ہوتی ہے اس میں اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. کیوں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کی جو کمپریہنشن ہوتی ہے اس کے اندر ایک تو کمی ہوتی ہے, اور دوسری جو پروڈکشن یعنی کہ لینگویج کو پروڈیوس کرنے میں اس کو جو ہے نا وہ اس کے اندر کمی ہوتی ہے, ڈیفیسٹس ہوتے ہیں. اور یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کی ریڈیوسڈ ووکیبلری ہوگی. ٹھیک ہے, ورڈ کا نالج کو کیسے یعنی کہ ورڈ کو کیسے یوز کرنا ہے, اور لفظ کے بارے میں کسی بھی لفظ کے بارے میں جو نالج ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہوگا. اس کے بعد لمیٹڈ سینٹینس اسٹرکچر. سینٹینس اسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ایبلٹی جو آپ لوگ لفظوں کو اکٹھا اس طریقے سے پٹ کرتے ہیں گرامر کے رولز کے مطابق اور مورفولوجی کے مطابق کہ ایک آئیڈیا آپ کے سامنے آئے. تو جن انسانوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے اس کی لینگویج ڈس آرڈر ہوتی ہے تو وہ سینٹینس اسٹرکچر کو ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے. تیسری بات یہ کہ ان کے اندر امپیئرمنٹس ہوتی ہیں ڈسکورس میں, یعنی کہ بات چیت میں ان کو پرابلمس ہوتی ہیں, امپیئرمنٹس ہوتی ہیں. ووکیبلری کو یوز کرنا اور سینٹینسز کو اس طرح سے کنیکٹ کرنا کہ کوئی ایک ٹاپک یا کوئی جو ہے نا وہ ایونٹ کو یا کسی گفتگو کو آپ ڈسکرائب کر سکیں یا ایکسپلین کر سکیں. تو یہ جو ایک ایبلٹی ہے نا, یہ والی ایک ایبلٹی وہ انسان کے اندر نہیں ہوتی. تو یہ والے کرائٹیریاز ہوتے ہیں. اس بیس پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لینگویج کو نہ ہی یوز کر سکتے نہ ہی وہ ایکوائر کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ لینگویج جو ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکسپیکٹڈ کوئی بھی اسپیسیفک ایج میں کوئی ایکسپیکٹڈ جتنا لیول ہونا چاہیے لینگویج کا وہ اس لیول سے کم ایبلٹیز ہوتی ہیں. لینگویج کی ایبلٹیز نا اس ایج سے یعنی کہ
فار ایگزامپل اگر کوئی انسان 25 سال کا ہے تو 25 سال کی عمر میں جتنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ نارملی یہ لینگویج ایبلٹیز ہوتی ہیں، تو اس بندے میں جس کو یہ پرابلم ہوگی اس کے اندر نا وہ والی ایکسپیکٹیشن سے بلو جو ہے نا وہ لینگویج ایبلٹیز ہوں گی، جس کی وجہ سے افیکٹو کمیونیکیشن میں اس کو لمیٹیشنز ہوں گی، ٹھیک طریقے سے افیکٹو کمیونیکیشن نہیں کر پائے گا، سوشل پارٹیسپیشن میں اس کو پرابلم ہوگی، اکیڈیمک اچیومنٹ میں اس کو پرابلم ہوگی، آکوپیشنل پرفارمنس کی اگر بات کریں تو اس میں بھی اس کو پرابلم ہوگی، چاہے وہ اکیلے بات کرے یا چاہے وہ دوسروں کے ساتھ مل کے گروپ کی فارم میں بات کرے تو اس کو جو ہے نا ہمیشہ یہ پرابلمز رہتی ہیں۔ یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ ڈیولپمنٹل پیریڈ کے شروع میں ہی سامنے آ جاتے ہیں جب انسان بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جو کہ یہاں پہ ساری بتائی جاتی ہیں، آپ لوگ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر کسی کا ہیئرنگ لاس ہے یا بولنے میں یا ویسے اس کو کوئی زبان میں کوئی سٹرکچر میں اگر کوئی پرابلم ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو اگر وہ ٹھیک طریقے سے نہیں بول سکتا تو آپ لوگ کمپیئر نہیں کریں گے کہ اس انسان کے اندر لینگویج ڈسیبلٹی ہے۔ لینگویج ڈسیبلٹی تبھی ہوگی جب یہ والے اوپر جتنے فیکٹرز بتائے ہوئے یہ والے اس کے اندر موجود ہوں گے۔ اگر کسی کے اندر موٹر ڈسفنکشن ہے، وہ زبان کو ٹھیک طریقے سے نہیں ہلا سکتا، یا دوسرے مختلف قسم کے میڈیکل اور جو نیورولوجیکل کنڈیشنز ہیں، کوئی نفسیاتی اس کے اندر کوئی ایسے پرابلمز ہیں تو وہ بھی آپ لوگ اور جن کو آپ لوگ انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹی سے بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے یا گلوبل ڈیولپمنٹل ڈیلے سے بھی آپ لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو ان چیزوں کو پھر آپ لوگ ایٹریبیوٹ نہیں کریں گے اس چیز کے ساتھ۔ یہ ہوگی ہماری لینگویج ڈس آرڈر۔ اس کے بعد ایک ہوتی ہے اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈرز۔ اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈرز ایک امبریلا ٹرم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اسپیچ کی جو ساؤنڈز ہوتی ہیں نا اس کو سمجھنے میں، اور اسپیچ کی ساؤنڈز کو ٹھیک طریقے سے پروڈیوس کرنے میں کہ کیسے زبان کو کیسے یوز کرنا ہے، کہاں کیسے زبان کی موومنٹ کرنی ہے، اور جو فونولوجیکل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے نا، یعنی کہ کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے اس کی ساؤنڈ کیسے ہوگی، اس کو ٹھیک طریقے سے جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا کسی چیز کی، جیسے اب ایس ہے تو اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ سین کی طرح ہوتی ہے، ٹی ہے تو اس کی جو ہے وہ ٹے کی طرح ساؤنڈ ہوتی ہے، تو یہ فونولوجیکل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے نا، تو اس چیز کو جو ہے نا وہ انسان کے لیے ہمیشہ یہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے جس کے اندر اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈرز پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک طریقے سے وہ پروڈیوس نہیں کر سکے گا، اور فونولوجیکل ریپرزنٹیشن وہ ٹھیک طریقے سے نہیں دے سکے گا۔ اس کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اسپیچ ساؤنڈ پروڈکشن میں، اور یہ پھر جو چیز ہوتی ہے نا اس کی وربل کمیونیکیشن کو بہت زیادہ انٹرفیئر کرتی ہیں، وربل کمیونیکیشن وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا، ڈسٹربنس اس کو بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے، اور جس کی وجہ سے افیکٹو کمیونیکیشن اس کی لمٹ ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہ چیز اس کی سوشل پارٹیسپیشن میں بھی انٹرفیئر کرتی ہے، اکیڈیمک اچیومنٹ میں بھی انٹرفیئر کرے گی، ٹھیک طریقے سے وہ اچیو نہیں کر پائے گا، آکوپیشنلی اپنے پیشے سے ریلیٹڈ، اپنے کام سے ریلیٹڈ ورک پلیس پہ وہ ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا، چاہے وہ اکیلا ہو بات کرنے والا یا کسی کے ساتھ مل کے بات کرنے والا ہو۔ اس کی بھی سیم وہی کہ سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ ارلی ڈیولپمنٹ پیریڈ میں ہی آ جاتے ہیں سامنے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان کو جو بولنے میں جتنی بھی پرابلمز ہیں، اگر کسی کلیفٹ پیلٹ کی وجہ سے آ رہی ہیں، یعنی کہ کلیفٹ پیلٹ ہوتا ہے جو تالو ہوتا ہے نا اس کا وہ تھوڑا ہوتا ہے اس کو پرابلم، یا کسی کی زبان کے نیچے وہ ایک ہوتی ہے جھلی سی ہوتی ہے، وہ اگر کسی کی بڑھ جائے تو وہ ٹھیک طریقے سے نہیں بول سکتے، یا کوئی بہرا ہے یا اس کو سننے میں مسئلہ ہے، یا کسی کی برین کی انجری ہوئی تھی، برین انجری کے بعد وہ ٹھیک طریقے سے ساؤنڈ کو نہ سن سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، یا کوئی بھی میڈیکل یا دوسری جتنی بھی نیورولوجیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کنڈیشنز کی وجہ سے اگر کسی انسان کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کر سکتا، تو پھر آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے اندر اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈر ہے۔ اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈر جسٹ تبھی ہوگا جب یہ اوپر یہ کرائٹیریاز جو یہاں پہ بتائی ہوئے نا یہ اس کے اندر پائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو چائلڈ ہوڈ آنسٹ فلوئنسی ڈس آرڈر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹٹرنگ، یعنی کہ جو بات کرتے کرتے جو ہے نا بہت زیادہ اٹک جاتے ہیں، بار بار لفظوں کو ریپیٹ کرنا، بار بار ممبل کرنا۔ چائلڈ ہوڈ آنسٹ فلوئنسی ڈس آرڈر یہ کمیونیکیشن ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں اسپیچ کے فلو میں اور اسپیچ کی ٹائمنگ میں جو ہے نا انسان کو ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک طریقے سے وہ لفظ ادا کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے لفظ کو ادا کرنے میں، اٹک جاتا ہے وہ بہت زیادہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے ایک تو یہ ہے کہ نارمل، یعنی کہ اسپیچ کو یعنی کہ بولنے میں جو ایک نارمل فلوئنسی چاہیے ہوتی ہے، جتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، وہ ایک تو اس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انڈیویجول کی ایج اور جو لینگویج سکلز ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ بہت یہ ایک چیز ان اپروپریٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ایج کے حساب سے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر دیکھا جائے تو کچھ ایک ایج ہوتی ہے کہ جس میں بچہ ٹھیک طریقے سے نہیں وہ بات کر سکتا، لیکن ایج سے
وہ مطلب ایک ایکسپیکٹڈ ایج تک پہنچ چکا ہے جہاں پہ اس کے اندر فلوئنسی بھی ہونی چاہیے, ٹائم پیٹرننگ بھی ہونی چاہیے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر فلوئنسی نہیں آئی, ٹائم پیٹرننگ اس کے اندر نارمل نہیں ہے اور زیادہ لمبے عرصے تک یہ چیز چلتی جا رہی ہے آگے, تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا, ہم لوگ کہیں گے کہ اس کو یہ والا جو ہے نا وہ ڈس آرڈر ہے. اس میں اب کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو آواز کو اور جو سلیبلز ہوتے ہیں نا اس میں وہ بہت زیادہ ریپیٹیشنز کرے گا, بار بار ریپیٹ کرے گا لفظوں کو اور ساؤنڈ کو, ٹھیک ہے. اور جو کانسوننٹس ہوتے ہیں اور جو واول ورڈز ہوتے ہیں, کانسوننٹس اور واول ورڈز کو بہت لمبا لمبا ادا کرے گا. اس کے بعد بروکن ورڈز, یعنی کہ ایک لفظ بولتے ہوئے لفظ کے درمیان میں اٹک جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آڈیبل اور سائلنٹ بلاکنگ, یعنی کہ یہ بات کرنے کے دوران جو ہے وہ یا تو کوئی اور ورڈ جو ہے نا کہ کوئی کسی آواز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ فیل کرے گا, بیچ میں رک جائے گا, یا ویسے خاموش ہو جائے گا اور رک جائے گا بات کرنے کے درمیان ہی. اس کے بعد سرکملیکیوشنز, یعنی کہ کوئی ایسے ورڈز جن کو جس کے ساتھ اس کو جو پرابلم ہو سکتی ہے نا, تو ان ورڈز کو وہ اوائڈ کرنے کے لیے ورڈ چینج کر دے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر وہ ورڈ کوئی بولتا بھی ہے تو اس کو بہت زیادہ ایک فزیکل ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اور مونوسیلیبک ہول ورڈ ریپیٹیشنز, یعنی کہ جو ایک لفظ کے اوپر مشتمل جو ورڈز ہوتے ہیں ان کو وہ بار بار ریپیٹ کرے, جیسے آئی ہے نا تو پھر آئی سی ہم, ٹھیک ہے. مطلب اس طرح سے وہ ریپیٹ کرے گا چیزوں کو. تو یہ والی جو ڈس آرڈر ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے چائلڈہڈ آن سیٹ فلوئنسی ڈس آرڈر, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو ڈسٹربنسز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ اینگزائٹی بھی ہوتی ہے بولنے کے بارے میں, افیکٹو کمیونیکیشن میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں, سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے گا, ایکیڈیمک اور جو اس کی اوکوپیشنل پرفارمنس ہوتی ہے اس میں ٹھیک طریقے سے وہ نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتا انڈیویجولی یا کمبینیشن میں. یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ انسان کے بالکل ڈیولپمنٹل پیریڈ کی شروع میں ہی نظر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ چیز اگر شروع میں نہیں تھی, بعد میں اگر آئی ہے, تو پھر آپ اس کو اڈلٹ آن سیٹ فلوئنسی ڈس آرڈر کا نام دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بات آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنی ہوتی ہے, اگر کسی کے اسپیچ موٹر یا کوئی سینسری ڈیفیسٹ ہے اس کے اندر, یعنی کہ زبان کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے, یا ڈسفلوئنسی ایسوسیٹڈ ود نیورولوجیکل انسلٹ, یعنی کہ کسی ٹراما کی وجہ سے, کسی ٹیومر کی وجہ سے, کسی اسٹروک کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں بات کر سکتا, یا دوسری کوئی میڈیکل کنڈیشنز تھیں جو کہ مینٹل ڈس آرڈرس کی وجہ سے جو ہے آپ لوگ اس کو جو ہے نا جن کو آپ لوگ مینٹل ڈس آرڈر کی بیس پہ ایکسپلین نہیں کر سکتے, تو پھر ان پرابلمس کو آپ جو ہے نا اس کا میں انفلوئنسی جو چائلڈہڈ انفلوئنسی ڈس آرڈر کا نام نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. وہ ویسے ہی کسی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی اور پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی جو لاسٹ جو چیز ہوتی ہے ہماری اس کمیونیکیشن ڈس آرڈر میں, وہ ہوتی ہے سوشل کمیونیکیشن ڈس آرڈر. سوشل کمیونیکیشن ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سوشل پرپسز کے لیے وربل اور نان وربل لینگویج کو یوز کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. انڈیویجول کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اگر کوئی انسان کوئی چیز واضح طور پہ نہیں کہتا تو اس کا جو ڈھکا چھپا مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں بھی انسان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اس میں انڈیویجول کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس میں کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. افیکٹو کمیونیکیشن میں لمیٹیشنز ہو جاتی ہیں, افیکٹولی وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکے گا, سوشل پارٹیسپیشن وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکے گا, سوشل ریلیشن شپس وہ ٹھیک طریقے سے نہیں بنا سکے گا, ایکیڈیمک اور جو آکوپیشنل پرفارمنس ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکے گا. اس میں بھی ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں وربل اور نان وربل کمیونیکیشن کو یوز کرنے میں. اب وہ کیسے ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سوشل پرپسز کے لیے کمیونیکیشن کو یوز کرنا اس میں کمی ہوتی ہے. جیسے کسی سے ملنا, کسی کے ساتھ انفارمیشن اگر شیئر کرنی ہے تو کسی بھی سوشل کنٹیکسٹ میں جو ایک اپروپریٹ مینر ہوتا ہے کہ اس مینر کے تھرو آپ نے بات کرنی ہوتی ہے, اس مینر میں وہ بات نہیں کر سکے گا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وقت اور حالات کے حساب سے اور سننے والے کی ضروریات کے حساب سے آپ کو کمیونیکیشن کو چینج کرنا پڑتا ہے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ جو سوشل کمیونیکیشن ڈس آرڈر ہوتا ہے ان کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہوتی, وہ کمیونیکیشن کو چینج نہیں کر پاتے. جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ پلے گراؤنڈ میں ہونا ہے تو اور طریقے سے بات کرنا ہے, کلاس روم میں ڈفرینٹ طریقے سے بات کرنی ہے, بڑے بندے سے بات کرنی ہے تو ڈفرینٹ طریقے سے بات کرنی ہے, بچے سے بات کرنی ہے ڈفرینٹ طریقے سے بات کرنی ہے, فارمل لینگویج یوز کرنی ہے تو وہ کہاں کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والی جو ایک کنٹیکسٹ کے حساب سے, سچویشن کے حساب سے اپنے کمیونیکیشن کو چینج کرنا ہوتا ہے نا, تو یہ بھی انسان کے اندر اس
चेंज करने में भी उसको डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तीसरी बात ये कि हमेशा स्टोरी टेलिंग के, कन्वर्सेशन के, गुफ्तगू के कुछ रूल्स होते हैं। तो जिन लोगों को सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है वो उसके लिए इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है आप लोगों को टर्न लेना पड़ता है, बात को कोई और रुख देना पड़ता है, या अगले बंदे को आपकी बात नहीं समझ आई, आपको उसको रीफ्रेज करना पड़ता है, ठीक है। और ये भी होता है कि इंटरेक्शन ठीक तरीके से करने के लिए आपको वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स भी यूज करने पड़ते हैं। लेकिन जिन लोगों को सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होते हैं वो ये सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इंसान को डिफिकल्टी होती है जो चीज़ अगला बंदा एक्सप्लिसिटली नहीं कहेगा ना, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कि अगला बंदा अगर कोई वाज़ेह तौर पे कोई बात नहीं करेगा तब तक तो वो इंसान जो है उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ ढके छुपे मतलब होता है जैसे ईडियम्स यूज़ करना, मजाक करना, ठीक है, मेटाफर्स यूज़ करना, ठीक है, टर्म्स करना, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म के जो मीनिंग्स होते हैं जो कि कंटेक्स्ट जो डिपेंड करते हैं कि आप लोग उसको इंटरप्रेट जब करते हैं तो आप लोगों को समझ में आती है। तो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में ये होता है कि इंसान को इस चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है, वो ठीक तरीके से इन चीज़ों को भी वो ठीक तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके रिजल्ट क्या होते हैं, ये जो सारी उसके अंदर जो कमियां पाई जाती हैं इसकी वजह से ये है कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर लिमिटेशंस हो जाती हैं। अफेक्टिव कम्युनिकेशन ठीक तरीके से वो नहीं कर पाएगा, सोशल पार्टिसिपेशन, सोशल रिलेशनशिप्स, एकेडमिक अचीवमेंट, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन में, ये बार बार हर कहीं ये बात जो है ना वो रिपीट हो रही है। उसके बाद इसका भी सेम वैसे ये कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में उसके जो सिम्टम्स हैं वो सामने आ जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि उसके अंदर ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है, लेकिन तब तक ये डिसऑर्डर का पता नहीं चलता जब तक सोसाइटी में उसको सोशल कम्युनिकेशन करनी ना पड़ जाए। जब सोसाइटी डिमांड करती है आगे चल के, जब वो बड़ा हो जाता है उसको वाकई में सोसाइटी में सोशल कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, तो तब जाके पता चलता है कि इंसान के अंदर ये डिसऑर्डर है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये भी कि अगर कोई मेडिकल एक कंडीशन है या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है या वर्ड के स्ट्रक्चर और ग्रामर को समझने में उसकी एबिलिटीज़ अगर कम है वैसे ही, या जो है ना ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के थ्रू आप लोग चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी उसके प्रॉब्लम को वो जो है ना वो नहीं कर पाते डिस्क्राइब, या जितनी भी मेंटल डिसऑर्डर्स जितनी भी हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स की क्राइटेरिया की वजह से आप किसी की सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो फिर इसका मतलब है कि आप उसके सिम्टम्स को सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का नाम नहीं देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मुख्तलिफ क्राइटेरियाज जो है ना, ये जो चार बताए जाते हैं ना, ये वो क्राइटेरियाज हैं जो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को समझाए थे। आप लोग यहाँ पे देख लें, 4 क्राइटेरियाज जो हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़े थे ना, जो भी डिजीज आती है वहां पे वही 4 क्राइटेरियाज यूज होते हैं। हेडिंग्स जो है ना उनकी अगर आप लोग याद रखें ना, तो वो वही ये ABCD वही क्राइटेरिया जो उधर बताए हुए थे लेक्चर नंबर 1 और 2 में, ठीक है। तो आप लोगों ने वो वाले अगर जिन बच्चों ने शुरू से लेक्चर्स लिए थे फिर तो उनको तो कोई मसला नहीं होगा। बाकी ये है कि थोड़े बहुत अगर मिक्स आपसे हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इसको सिर्फ 2 दफ़ा रीड आउट कर लें, इस पूरे हैंड आउट को सिर्फ 2 दफ़ा आप लोग रीड आउट कर लें, आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज जो होते हैं ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, और ये जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होती हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होती हैं, जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, ये सारे के सारे आप लोगों की शॉर्ट में आते हैं। डिसकैलकुलिया आप लोगों की शॉर्ट में आता है, डिसलेक्सिया आप लोगों की शॉर्ट में आता है, ठीक है। क्राइटेरियाज तो आप लोगों ने लॉन्ग के लिए लाजमी सारे के सारे करने हैं। जो डेफिनेशंस हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की, उसके बाद सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की, वैसे जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर यानी कि जो डिसऑर्डर्स की जो डेफिनेशंस हैं वो आप लोगों के लिए शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो क्राइटेरियाज हैं वो सारे आप लोगों के लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और जो MCQs हैं वो उसके लिए तो आप लोगों ने लेक्चर सुना है ना, तो फिर आप लोगों को कोई जो है ना वो डिफिकल्टी नहीं होगी। लेक्चर को आप अपने इस हैंड आउट को जो है ना, आपने इस लेक्चर को हैंड आउट से 2 दफ़ा रीड ज़रूर करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आगे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।